دعا، صبر، یقین۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ عظیم ہے وہ لوگ جو دوسروں کی آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور پھر تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ کچھ لوگ اتنے خاص ہوتے ہیں کہ ان سے 5 منٹ کی گفتگو ہمارے چہرے پر رہنے والی 24 گھنٹے کی مسکراہٹ کا سبب بنتی ہے۔ تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں، تو غرور کس بات کا؟ کیا تم نے سنا نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، ایسے ہی قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ جس رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا، وہ رب ہمیں بھی انشاءاللہ مصیبتوں سے بچا لے گا۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ یا اللہ پاک، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ قرآن کی یہ خوبصورتی ہے کہ تم اسے بدل نہیں سکتے، لیکن یہ تمہیں بدل سکتا ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برا ہونے سے بھی زیادہ برا ہے۔ کسی کی بیٹی کو اتنی ہی تکلیف دو جتنی اپنی بیٹی کے لیے سہ سکو، ورنہ دنیا گول کیوں ہے؟ اللہ تمہیں سمجھا دے گا۔ ہمیشہ اپنی چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرو، کیونکہ انسان پہاڑوں سے نہیں پتھروں سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ہماری محبت کے اہل ہوں۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔